جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے، جن کی سخاوت اور ایمان کی گواہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں، مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم ان کے ایمان پر شک کریں؟ یہ میرا ایک سوال ہے ان اہل علم لوگوں کے لیے کہ جو اصحاب رسول کے ایمان پر شک کریں۔ سوال ہے ان کے لیے کہ انہیں کیوں تنگی ہے اصحاب رسول سے، سوال ہے کیوں تنگی ہے انہیں اس جماعت سے جس جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت کہا، سوال یہ ہے کہ کیوں تنگی ہے انہیں خلفائے ثلاثہ سے جو جانشین پیغمبر بنے، سوال میرا ان سے بھی ہے کہ کیوں تکلیف ہے انہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ذکر سے، سوال ان سے کہ کیوں تنگی ہے مولا کائنات کی ولایت سے، اور سوال یہ ہے کہ صدیاں بیت گئی، صدیوں کے بعد تم ان کے ایمان کو پرکھ رہے ہو، کیا تمہیں بھول گئے وہ فرمان مصطفیٰ کہ جن میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ کسی کو کافر نہ کہو، مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، کفر پلٹ آئے گا۔ یاد رکھو تاریخ میں لکھی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، مورخ غلط لکھ سکتا ہے، بعین ہی کو مفسر تفسیر کرنے میں غلطی کر سکتا ہے، کوئی کسی کے حالات زندگی لکھنے میں غلطی کر سکتا ہے، کوئی کسی کی شان بیان کرنے میں غلو کر سکتا ہے، یا کوئی نفرت کا بھرا ان سے عداوت کی بنیاد پر تنقید لکھ سکتا ہے، مگر اس کائنات ارض و سماوی میں جو لا ریب ہے، جس میں شک کوئی نہیں، جس میں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں، جو مبرہ ہے، پاک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، وہ رب کا قرآن ہے جو اللہ نے نازل کی یا زبان مصطفیٰ سے لوگوں تک پہنچا۔ اس میں کہا حزب اللہ، صحابہ اللہ کی جماعت، اس میں کہا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اب یاد رکھو میں نے یہ بات کہی کہ ان کے متعلق جن تاریخ دانوں نے لکھی ان کی تاریخ تو غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ جن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں تنگی ہے ان لوگوں کو اصحاب رسول سے، ذکر اصحاب رسول سے، کیوں تنگی ہے ان کی زندگیوں سے، اور اس حد تک تمہیں تنگی ہو گئی کہ تم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو مسلمان ماننا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کو مسلمان، صحابی تو بڑا اونچا درجہ ہے، تم ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو لوگوں کو، کیا بتانا چاہتے ہو، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد چند لوگ بھی ایسے پختہ ایمان والے نہ چھوڑ کے گئے کہ جو حضور کے جانے کے بعد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے۔ شیعہ کہتا ہے میں مسلک چھوڑنے کو تیار نہیں، میرا عقیدہ سچا ہے۔ وہابی کہتا ہے کہ میرا عقیدہ سچا ہے۔ سنی کہتا ہے میرا عقیدہ سچا ہے۔ الغرض جتنے مسلک ہیں، جتنے مذہب ہیں، وہ اپنا اپنا مذہب، اپنا اپنا مسلک چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو میں کیسے مان جاؤں
14 सदियां बाद तुम अपने मसलक छोड़ने को तैयार नहीं, सिहाबा ने मोहम्मद के दीन को छोड़ा होगा। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं सोच भी नहीं सकता। जहां एक मौलवी की मेहनत से कोई अपना मसलक नहीं छोड़ता, वहां तो नबियों के इमाम की मेहनत थी, वहां तो रसूल खुदा की मेहनत थी कि जिसकी मेहनत से जमात सिहाबा तैयार हुई। हम कैसे मान जाएं कि उन्होंने दीन छोड़ दिया मुस्तफ़ा के बाद, बल्कि उन्होंने मुस्तफ़ा के दीन की पहरेदारी की है। ये चाल है इस्लाम के दुश्मन की, जो उम्मत को बांट रहा है तफरकों में, इलाकों में, जुबानों में, मजहबों में। याद रखो, जब भी आप मुखलिस होकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता होंगे, इस्लाम अपनी ताकत के साथ तुम्हें उठा देगा।